या शहीदी करबला फरियाद है, नूर चश्मे फातिमा फरियाद है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मोहतरम मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला पेश खिदमत है फैज़ान सहाबा व अहले बैत। सबसे पहले तिलावत कलाम पाक से सिलसिले का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुम इंफ़िरू إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن ثاني اثنين إذ هما في
فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آج خصوصی طور پر اس عظیم ہستی کا ذکر کرنا ہے کہ جن کی شان یہ ہے کہ جو افضل البشر ہیں بعد الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا رتبہ کائنات میں آپ ہی کا ہے، اور آپ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہو سکا. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جسے چاہے وہ اپنے فضل سے نوازے. محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جس شخصیت نے آنکھیں بند کر کے سب سے پہلے ایمان لے آیا، وہ شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے بڑے لوگوں میں. اور یہی آپ کو افضل کرتی ہے یہ بات کہ حضور پر آپ کی آنکھیں ہی بند تھیں، ابتدا سے بند تھیں، ایمان لاتے ہی بند تھیں. اور ایمان لانے میں بھی آپ کا انداز عجیب و غریب تھا کہ کئی لوگوں نے معجزات اور دوسرے کئی چیزوں کے مطالبات بھی رکھے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی گئی اور قبول کر لی گئی. یہ انداز ہی آپ کا ایک نرالا تھا جس نے بارگاہ مصطفی میں آپ کو اعزازات سے نوازا تھا. مفتی شفیق صاحب، مزید کچھ آپ بتائیں گے؟ آج ہم کس پہلو سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو سنیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو ذات پاک ہے، سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف آپ کو حاصل ہوا. جی، پہلے مسلمان، پہلے مومن. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان، مال، وقت، ہر اعتبار سے قربانیاں دینے والے. بے شک. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے، آپ کی محبت میں یہ جو آپ کی رفاقت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ واقعی اپنی مثال آپ ہیں. بے شک. تو آپ کے علم کو دیکھیں، زہد و تقویٰ کو دیکھیں، آپ کی شجاعت ہو، آپ کی سخاوت ہو، اور آپ کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملات ہوں، جی، یا دین متین کے لیے جو آپ کی خدمات ہیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد امت کو یکجا رکھنا اور اس پر فتنوں کو ختم کرنا، کیونکہ ادھر وہ تو کئی منتظر تھے، اس انتظار میں تھے کہ نبی پاک علیہ السلام وصال فرمائے اور اس کے بعد وہ فتنے اٹھیں. تو ایسے فتنوں کو دبا دینا اور ان کے آگے بالکل ایک ستون اور پلر کی طرح ہو کر کھڑے ہونا، اور نبی پاک علیہ السلام کے اس دین کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے آپ نے جو قربانیاں دیں، جو نظام آپ نے بنائے، اس میں بھی آپ اپنی مثال آپ ہیں. بالکل. تو شروع سے لے کر آخر تک گویا کہ یوں ہی ہم کہیں، بلکہ آپ بچے تھے جب آپ کے بصیرت میں یہ کہ آپ نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، حالانکہ اس وقت بھی شرک سے محفوظ رہے، یعنی شرک سے محفوظ رہے. ٹھیک ہے. آپ کی سیرت میں یہ بھی ہے کہ آپ شراب سے بھی محفوظ رہے، یعنی یہ وہ ایسی آپ کے اندر صفات تھیں کہ جو مسلمان ہونے سے پہلے ہی آپ کے اندر ایک اچھی طبیعتیں اور اچھی طبیعت والے جو اوصاف تھے وہ آپ کے اندر ماشاءاللہ پائے جاتے تھے. سردار بھی تھے، مکے کے سرداروں کے ساتھ بڑے آپ سمجھے جاتے تھے، تو جب بہت بڑے بزنس مین تھے. جی، اس حوالے سے تھے. تو آپ جب بچے تھے بالکل، تو آپ کے والد ابو قحافہ وہ آپ کو لے کر جب بت خانے پہنچے تو آپ نے کو کہا کہ جس طریقے سے سارے کرتے ہیں تم بھی کرو، یعنی اس کو پوجا کرو، اس کی عبادت کرو. تو آپ نے منع کیا، یعنی بالکل چھوٹے سے بچے ہیں. تو منع کا ایک انداز یہ، بلکہ آپ نے تو وہ سوال قائم کیا ہے کہ میں جو ہے وہ بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا، مجھے کپڑے پہنا، میں یوں ہوں تو مجھے یوں کر، یعنی وہ اس سے کہا، وہ کیا بولتا، وہ تو بے جان پتھر، مجسمہ ہے، پتھر ہے، وہ کیا جواب دے گا. اتنے میں آپ نے پتھر اٹھایا اور مارا اس کو، اور کہا کہ اگر تو خود ہی خدا ہے تو پھر اپنی حفاظت آپ خود ہی کر لیں. اسے تو وہ ٹوٹ گیا وہ. تو آپ کے والد نے آپ کو تھپڑ مارا اور گھر لے کر آ گئے.
ان کی والدہ سے کہا مل خیر سے کہ دیکھیں اس نے آج بچے نے کیا معاملہ کیا ہے. تو جب پورا واقعہ بیان کیا تو ان کی والدہ نے کہا کہ اس کو چھوڑ دیں. یہ جب پیدا ہوا تھا تو میں نے یہ بشارت سنی تھی کہ اے اللہ کی بندی، تمہیں خوشخبری ہو، ایک آزاد بیٹے کی خوشخبری ہو جس کا آسمانوں میں نام صدیق ہے اور وہ محمد کے صاحب اور رفیق ہوں گے. سبحان اللہ. تو یہ ایسے تھے جنہوں نے شروع سے ہی اس انداز سے جو ایک برائی اس وقت معاشرے کے اندر ایک عام تھی ان سے بھی آپ بالکل محفوظ رہے. سبحان اللہ. اور مفتی صاحب یہاں پر یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ جس نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر اللہ پاک مکھی نہ بیٹھنے دے جی کہ وہ گندگی پر بیٹھتی ہے، اور پھر ان کی ازواج مطہرات کو بھی پاک صاف رکھا گیا. آپ کی نسل پاک نورانی نور ہے، تو آپ کے دوست بھی پھر ایسے ہی ہوں گے. ماشاءاللہ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی ساتھیوں میں سے، دوستوں میں سے تھے، اور اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کا حضور سے کوئی تعلق تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تقریباً 16 سال کی عمر سے ہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس میں دوستی رہی ہے. یعنی شروع سے ہی آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، اور 2 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ عمر میں چھوٹے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ویسے تو بہت ساری خصوصیات ہیں، آپ کا خوف خدا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق رسول، لیکن آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کے کامل مظہر تھے. آپ کی طبیعت کے اندر ایسا تھا کہ آپ ہر چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خود بخود اخذ کر لیتے تھے، لے لیتے تھے. یعنی جیسی سیرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی وہ تو اپنی جگہ پر بے مثال و بے مثل ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک امتی ہونے کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ خصلتیں پائی جاتی تھیں. اس کی ایک مثال میں یہ پیش کروں. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی غار حرا کے اندر، تو اس وحی کا ایک بوجھ تھا، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کے اندر ثقل پایا جاتا ہے، کہ بوجھ پایا جاتا ہے. یعنی جب یہ نازل ہوتی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ سخت سردی کے دنوں میں آپ کی پیشانی پر تیزی کے ساتھ پسینہ بہ رہا ہوتا تھا. اونٹنی پر تشریف فرما ہوتے تھے، وہ بیٹھ جایا کرتی تھی، اتنا اس کا بوجھ ہوتا تھا. اور بہت سارے اس پر واقعات موجود ہیں. تو یہ پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جسمانی اعضاء تھے، بشری جو کیفیت تھی، وہ اس پر کپکپاہٹ طاری ہوئی، اور گھر آپ تشریف لائے. حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گھر والوں کو کہا کہ آپ جو ہے وہ کمبل مجھے اوڑھا دیں. تو آپ کو کمبل اڑایا گیا. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غار حرا کا سارا واقعہ بیان کیا اور خوف کا اظہار کیا. تو سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چند خصلتیں بیان کی. آپ نے یوں فرمایا کہ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں فرمائے گا. لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ انک لتصل الرحم، آپ وہ ہیں کہ جو صلہ رحمی فرماتے ہیں، آپ وہ ہیں کہ جو حق کے راستے میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، آپ وہ ہیں کہ جو کما نہیں سکتے ان کو کما کر دیتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. یہ چند خصوصیات حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کی کہ یہ آپ کے اندر خصوصیت پائی جاتی ہے. بعینہ، اسی طرح کا ایک معاملہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آیا کہ مکہ مکرمہ کے اندر جب کفار نے آپ کو بہت زیادہ تنگ کیا، آپ اپنے گھر کے اندر فنائے مسجد بنا کر، مسجد بیت بنا کر اس میں عبادت کرتے تھے، تو کفار نے سخت تنگ کیا، تو آپ نے اس بات کا ارادہ کیا کہ میں مکہ مکرمہ چھوڑ کے چلا جاتا ہوں. تو آپ جانے لگے تو کفار کا ایک سربراہ ابن دغینہ یہ ملا. تو اس نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اس طرح کا معاملہ پیش آئے. تو اس نے کہا کہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا. پھر اس نے وہی خصوصیات بیان کی جو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کی تھی کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. خصلتیں مشہور تھیں، اور ہاں یہ چیزیں آپ کے اندر پائی جاتی تھیں کہ یہ کام آپ کرتے ہیں. تو اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کو
سب سے زیادہ سمجھنے والے اور آپ کی سیرت پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو بیان کیا کہ جب صلح حدیبیہ کا معاملہ پیش آیا تھا اور اس میں جو شرائط رکھی گئی تھیں وہ ایسی شرائط تھیں کہ جو مسلمانوں کو بظاہر اپنے خلاف نظر آ رہی تھیں، کہ کافروں میں سے کوئی ایمان لے کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آتا ہے تو مسلمانوں کو واپس کرنا ہے، اور مسلمان اگر کوئی نعوذ باللہ یہاں سے کوئی مکہ مکرمہ مرتد ہو کے چلا جائے بالفرض تو وہ واپس نہیں کریں گے۔ اس طرح کی شرائط کی بنیاد پر ایک عجیب محسوس ہو رہا تھا، اور بڑے بڑے صحابہ کرام حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جلال میں آئے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ کیا شرائط ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بالکل خاموش، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کے اوپر بالکل راضی، یعنی اس پہ کوئی بات نہیں۔ اس کی وجہ یہ بیان کی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ وہ حضور علیہ السلام کی تمام باتوں کو اچھی طریقے سے جانتے تھے، تربیت کے اعلیٰ مظہر تھے، انہیں معلوم تھا کہ شرائط بظاہر ہمیں اپنے خلاف نظر آ رہی ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی اس کے اندر جو حکمت عملی ہے اس کا نتیجہ مسلمانوں کے حق کے اندر ہی نکلے گا، اور بعد میں ہوا بھی یہی۔ تو ان کی جو اعلیٰ ترین خصوصیات ہیں وہ یہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج شناس تھے، اور اس کے اوپر یعنی سیرت پر حضور علیہ السلام پر کی مکمل عمل کرنے والے، اور عمل میں کوئی تکلف نہیں تھا، خود بخود حضور علیہ السلام کی سیرت پر وہ عمل کیا کرتے تھے۔ بالکل، اور یہ ساری تمہید جو آپ نے باندھی حضور علیہ السلام کے مبارک اوصاف کے بارے میں، تو اس سے جو آگے نتیجہ آپ نے بیان کیا وہ بڑا مزیدار ہے کہ جس طرح یہ ساری چیزیں حضور علیہ السلام میں پائی جاتی تھیں، جو اوصاف لوگ گنوا رہے ہیں، تو انہی اوصاف کے حامل پھر سیدنا صدیق اکبر بھی آپ کی عطا سے تربیت سے ہوئے۔ بالکل، یعنی ایک تو حضور علیہ السلام کی تو دیکھیں ہر چیز بے مثال ہے، بے مثل ہے، وہ ویسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن امت کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ تمام خصوصیات جو ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں پائی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، شہید کربلا نے جو قربانی دی، اپنے خاندان کو لٹوا دیا اسلام کی خاطر، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قربانیاں جو اسلام کی خاطر ہیں یہ تو ان کو کچھ چند جملوں میں بیان فرمائیں۔ بالکل واضح، دو حدیثوں کے اندر واضح ہے۔ ایک تو حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جس کا جو احسان تھا وہ میں نے ادا کر دیا سوائے صدیق اکبر کے، اور حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ کسی کے مال نے مجھے وہ نفع نہیں دیا جو صدیق اکبر کے مال نے نفع دیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے دوسری بات خود ارشاد فرمائی کہ شکرہ واجب علی کل امتی، کہ صدیق اکبر کا شکر ادا کرنا میرے ہر امتی کے اوپر واجب۔ اللہ، ان کے جو احسانات ہیں اسلام کے اوپر، اور جس طرح آپ نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دیں وہ ایسی ہیں کہ دوسرا کوئی دینے والا ہی نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ان کا شکر ادا کرنا، ان کا شکریہ ادا کرنا، ان کا احسان ماننا یہ ہر امتی کے اوپر واجب ہے۔ اور اچھا، جس طریقے سے ماشاءاللہ یہ بیان کیا نا مفتی صاحب نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف یہ عام مشہور اوصاف ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی چونکہ رفاقت آپ نے اختیار کرنی تھی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو پہلے سے ہی علماء کو معلوم تھی، پچھلی کتابوں میں گویا کہ جس کے تذکرے۔ صحیح۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے آپ سیرت کی کتابوں میں لکھا کہ آپ جب یمن گئے تھے قافلے میں، ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ادھر اعلان نبوت کر دیا تھا، تو آپ یمن میں قافلے میں گئے تو وہاں ایک عالم سے ملاقات ہوئی، اور وہ جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ کو دیکھا، تو دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ تم جو ہے وہ میرا گمان ہے حرم سے آئے ہو۔ کہا بالکل میں حرم سے آؤں۔ کہا قریش سے تعلق ہے؟ کہا قریش سے تعلق۔ کہا تمیمی ہو؟ کہا بالکل تمیم بن مرہ ان سے ہی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا پھر تمہارے اندر کچھ مجھے نشانی دیکھنی ہے، پہلے اپنے کپڑا پیٹ سے ہٹاؤ۔ تو انہوں نے کہا میں تو ہرگز نہیں ہٹاؤں گا، کیا نشانی ہے آپ؟ تو یہ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ایک نشانی ہے تمہارے اندر۔ کہا نہیں، پہلے یہ بتائیں وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی دنیا میں مبعوث ہوں گے وہ وہیں مکے میں ہوں گے، اور ان کی جو اتباع کرنے والا سب سے پہلا وہ شخص ہوگا نوجوان، اس کی جو نشانیاں ہیں، جو علامتیں ہیں، وہ میں تمہارے اندر دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اللہ۔ اور اس کی ایک علامت پوشیدہ مخفی ہے، باقی ساری چیزیں جو میں نے پوچھی وہ تو آپ نے بیان کر دی۔ وہ یہ کہ اس کے پیٹ میں ناف سے اوپر ایک تل ہوگا، میں وہ تل دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ، یعنی اتنی باریک نشانی کتابوں میں تھی۔ اور انہوں نے پھر کپڑا اٹھایا اور وہ دیکھایا تو وہ تل بھی موجود ہے۔ اللہ اللہ۔
انہوں نے ان کو کچھ نصیحتیں کر کے وہاں سے واپسی بھیجا کہ وہ آئیں، ان کی ضرور مدد کریں، ان کے ساتھ ایمان لائیں، یہ ساری وہ بھی کوئی عالم تھے پچھلی جی ہاں پچھلی۔ پھر جب یہ واپسی آئے تو ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اعلان کر چکے تھے، اور قریش بڑے 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 سردار جو ہیں وہ اس اضطراب میں تھے کہ اب کیا کیا جائے، تو کہا کہ ابو بکر کو آنے دو، وہ بھی چونکہ سردار ہیں، جب وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کوئی لائحہ عمل تیار کریں گے۔ جیسے یہ مکے میں داخل ہوئے سارے ان کے پاس آ گئے کہ یہ معاملہ ہو چکا ہے آپ کے پاس، تو آپ نے کہا تم ٹھہرو، میں جاتا ہوں، میں خود بات کرتا ہوں۔ یہ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تھے، تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو جب انہوں نے بات چیت کی کہ آپ نے اعلان نبوت کیا اور پچھلے جو آباء و اجداد کے جو دین تھے ان کو جو ہے وہ ان کی تکذیب کی، ان کو کہا کہ یہ جھوٹے ہیں، ختم کیا، کیا ایسا ہی ہے؟ تو آپ نے پھر بیان کیا کہ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہاری طرف مبعوث ہوا ہوں۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ بات میں کیسے مان لوں، یہ اس بات کی میرے لیے کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یمن کے اس بوڑھے کی دلیل کافی نہیں ہے، اللہ اللہ اللہ، جو اس نے بتائی، تو بس یہ سننا تھا تو یہ ایمان لے کے آ گئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ناظرین دیکھیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشانیاں تو پچھلی کتابوں میں بیان ہوئیں، آپ کے ساتھیوں کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نشانیاں پچھلی کتابوں کے علماء جانتے تھے، اور بعض روایتوں میں یوں بھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نشانیاں پچھلی کتابوں میں، مولا علی کی نشانیاں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، کئی صحابہ کے ذکر پہلی کتابوں میں بھی ہو چکے ہیں۔ اشارتاً ہوئے نا کہ یہ ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت گاہ مکے میں، ہجرت مدینے میں، اور ان کی جو بادشاہت ہوگی، سلطنت ہوگی، وہ شام میں ہوگی۔ تو یہ علماء نے بیان فرمایا کہ یہ اشارہ ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے حوالے، شام کے واہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، فیضان صحابہ و اہل بیت سے ہم بھی حصہ پا رہے ہیں۔ مفتی شفیق صاحب، مفتی محمد حسان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ماشاءاللہ ہماری خوش بختی رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی مدنی پھول لیں گے۔ مولانا عمران مدنی بھی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی مدنی پھول لیتے ہیں۔ کلام شامل نہیں کیا ہے، ایک نعت شریف کے چند اشعار عظیم بھائی انشاءاللہ سنائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سویا ہوا نصیب جگا دیجئے حضور، 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 میٹھا مدینہ مجھے کو دکھا دیجئے حضور، میٹھا مدینہ مجھے کو دکھا دیجئے حضور، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے،
کے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا، حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا، حضور آپ کے جود و سخاوت و کرم میری امید بندھاتے گئے، میں بھی آؤں گا، سویا ہوا نصیب جگا دیجئے حضور، سویا ہوا نصیب جگا دیجئے حضور، میٹھا مدینہ مجھے کو دکھا دیجئے حضور، اب چل مدینہ کا مجھے مجدہ سنائیے، اب چل مدینہ کا مجھے مجدہ سنائیے، رو روتے ہوئے کو اب تو ہنسا دیجئے حضور، روتے ہوئے کو اب تو ہنسا دیجئے حضور، مسکین ہوں غریب ہوں پلے نہیں ہے کچھ آقا، مسکین ہوں غریب ہوں پلے نہیں ہے کچھ، مسکین ہوں غریب ہوں پلے نہیں ہے کچھ، خرچہ سفر کا دیجئے نہ دیجئے حضور، خرچہ سفر کا دیجئے نہ دیجئے حضور، اور زہرا کے لاڈلوں کا وسیلہ ملایا ہوں، زہرا کے لاڈلوں کا وسیلہ ملایا ہوں، زہرا کے لاڈلوں کا وسیلہ ملایا ہوں، پجمردہ دل کو میرے کھلا دیجئے حضور، پجمردہ دل کو میرے کھلا دیجئے حضور، سویا ہوا نصیب جگا دیجئے حضور، میٹھا مدینہ مجھے کو دکھا دیجئے حضور۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کس طرح سے گزرتی تھی اور آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا والہانہ لگاؤ رکھتے تھے، اس کا اندازہ اگر ایک واقعے سے کرنا ہو تو وہ غار ثور کا واقعہ ہے۔ غار ثور میں جو آپ نے نیکی کی اور جو پیارے آقا علیہ السلام کی صحبت اٹھائی تھی، اس کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا کرتے تھے؟ عبدالحبیب بھائی کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ آپ نے جو غار ثور کی بات کی، دراصل یہ جو ہجرت مدینہ کا سفر ہے یہ وہ تاریخی سفر ہے اور وہ عشق بھرا سفر ہے کہ جتنی بار پڑھے اور جتنی بار اس کے بارے میں سنے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ مکہ پاک سے مدینہ طیبہ بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان ہجرت کر رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کو ابھی ہجرت کا یوں سمجھیے کہ اذن نہیں ملا تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے مکہ پاک میں۔ نبی پاک علیہ السلام جب ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور پیارے آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر سے فرمایا کہ اے ابو بکر، مجھے کچھ اس طرح فرمایا کہ مجھے اب مدینہ ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بےتاب ہو کر عرض کی کیا حضور میں بھی آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ آقا علیہ السلام نے آپ کو بھی اپنے ساتھ چلنے کی جب اجازت دی تو آپ زاروں کتار رونے لگے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مجھے اس دن پتہ چلا کہ کوئی خوشی کے مارے بھی روتا ہے، یعنی ان کی خوشی میں آنسو بہ نکلے کہ نبی پاک مجھے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ اور اس پورے سفر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو والہانہ انداز تھا، کیونکہ یہ بڑا ڈینجرس اس حوالے سے سفر تھا کہ دشمن پیچھے تھا، راستہ بھی وہ اختیار کیا گیا جو نارمل وے نہیں تھا، جس سے مکے اور مدینے قافلے جاتے تھے، وہ راستہ اختیار نہیں کیا گیا۔ الحمدللہ ایک بار ہم نے کوشش کی تھی کہ اسی راستے پر سفر کرتے ہوئے مدینہ شریف جائیں جو ہجرت کا راستہ تھا، اس کا ایکسپیرینس، ہاں وہ ابھی تک ہمارا ایکسپیرینس باقی ہے۔ میں نے 2 بار اس راستے پر سفر کرنے کی کوشش کی، کیونکہ تمنا یہ ہے کہ میں نے نوٹ کیا کہ یہ بہت خوبصورت کتاب ہے فیضان صدیق اکبر، تو اس کتاب میں پورا ہجرت کا نقشے کا میپ بھی موجود ہے، تو اس میں تقریباً 18 مقامات ہیں جہاں نبی پاک علیہ السلام نے قیام کیا۔ ہم اب تک 7-8 مقام ڈھونڈ چکے ہیں، مزید تلاش ہے، ایسے لوگ ہم نے ہیں ہمارے کہ جو تلاش کر رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی وہ جگہ ملے جہاں میرے آقا علیہ السلام نے اس سفر میں قیام کیا، کیونکہ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بچپن سے سنتے آ رہے تھے، جب اس مقام پر جا کر اس کو سنا، جب اس مقام پر جا کر اس کو بیان کیا، وہ مقام بھی دیکھا، جی الحمدللہ اس مقام کو دیکھا، اور وہاں کچھ عربی بھی ہمیں ملے۔ ان عربیوں سے بھی میں نے پوچھا کہ بتائیے یہ کیا مقام ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے تھے۔ تو بہرحال غار ثور یہ وہ تاریخی واقعہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو راستے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا نرالا انداز تھا، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے، کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے۔ ایک ساتھی ہے، ایک رفیق ہے، برابر عقل تو یہ کہتی ساتھ ساتھ چلے، مگر پیارے آقا علیہ السلام نے جب سوال کیا کہ اے ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کہا حضور جب یہ خیال آتا ہے کہ دشمن آگے سے حملہ کرے گا میں آپ کے آگے آ جاتا ہوں، جب یہ خیال آتا ہے دشمن دائیں طرف سے حملہ کرے گا تو میں چاہتا ہوں میں دائیں طرف آ جاؤں، پھر بائیں طرف کا خیال آتا ہے تو ادھر آ جاتا ہوں، پھر پیچھے آ جاتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے سوال کیا، اس کا مضمون ہے کہ اے ابو بکر کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اگر ہم پر کوئی حملہ ہو تو تم میرے اوپر اپنی جان قربان کر دو؟ تو کہتے یا رسول اللہ کی قسم میری یہی آرزو ہے، یعنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نبی پاک پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی نیت سے ساتھ چل رہے تھے۔ اب غار ثور جو گیا نہیں ہے نا، میں بھی جب تک چڑھا نہیں تھا تو اندازہ نہیں ہوا، لیکن جب پہلی بار اوپر گئے تو اندازہ ہوا کہ یہ کتنا دشوار گزار راستہ ہے۔ اب تو کچھ سیڑھیاں وغیرہ بھی بنا دی گئی ہیں، اب وہاں دشمن کا خوف بھی تھا، مگر اس غار تک نبی پاک کو اپنے کاندھوں پر سوار کر کے جانا، اور اس لیے کاندھوں پر سوار کرنا کہ کہیں پیارے آقا کے قدموں کو کوئی کانٹا نہ چبھ جائے، نبی پاک کے پیر زخمی نہ ہو جائیں۔ صدیق اکبر لے کر اوپر تک جاتے ہیں۔ اب جب اوپر جاتے ہیں تو وہ غار واقعی بہت چھوٹا ہے۔ جب ہم اندر بیٹھے تو اندازہ ہوا کہ ان کی قسمت پر ہماری جانیں قربان کہ کیسا قرب نبی پاک علیہ السلام کا ملا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پہلے خود غار کے اندر جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ان نون جگہ تھی، پتہ نہیں اندر کوئی سانپ ہو، کوئی اور کیڑے وغیرہ ہوں۔ اندر جاتے ہیں، اس کی صفائی کرتے ہیں، بہت سارے سوراخ ہیں، اپنی چادر کے ٹکڑے کر کر ان سوراخوں میں ڈالتے ہیں، ایک سوراخ پر پیر رکھتے ہیں اور آقا سے عرض کرتے ہیں حضور آپ تشریف لائیے۔ نبی پاک تشریف لاتے ہیں، تھکن کے عالم ہے، پیارے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں آرام فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کے عشق کی آپ بات کر رہے تھے، یہاں پہ تھوڑا سا واقعہ بریک کر کے وہ صدیق اکبر کی جو خواہشیں ہیں کہ آج مجھے اور آپ کو پوچھے کہ بتاؤ زندگی کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ آپ خود فرمایا کرتے کہ میری زندگی کی 3 سب سے بڑی تمنائیں ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ تمناؤں کا محور کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں النظر الیک وانفاق مالی علیک والجلوس بین یدیک۔ فرماتے میری 3 تمنائیں ہیں، میں آقا کو دیکھتا رہوں، ان پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں،
اور نبی پاک کے قدموں میں موجود رہوں۔ آپ غور کیجئے، اللہ نے اس عاشق صادق کی یہ تینوں تمنائیں کیسی پوری کی، ایک بار نہیں 2 بار اپنا سب کچھ نبی پاک پر قربان کیا۔ کہ پیارے آقا علیہ السلام کا یہ فرمانا جس کا مضمون ہے کہ کسی اور کے مال نے مجھے وہ نفع نہیں دیا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے دیا، اور میں سب کا صلہ دے چکا ہوں، صدیق اکبر کا صلہ قیامت کے دن اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ تو یہ وہ مال قربان کرنے والی خواہش۔ اچھا پھر دیکھتا رہوں، ویسے تو دیدار کرتے تھے، جب پیارے آقا بیان فرماتے تو سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کے علاوہ کوئی نظر بھر کر نہیں دیکھتا تھا۔ یہ دکھنے کی سعادت تو ملی، مگر جو غار ثور میں دیدار ہوا، اللہ اکبر، ذرا امیجن کرے، سوچے کہ کوئی شخص کسی کی گود میں ہو تو کیسا دیدار ہوا ہوگا۔ پیارے آقا کی آنکھیں کیسی دیکھی ہوں گی، ابرو کیسے دیکھے ہوں گے، گال مبارک کیسے دیکھے ہوں گے، داڑھی اقدس کا کتنا کلوز دیدار کیا ہوگا۔ ایک بہت خوبصورت جملہ کتاب میں لکھا کہ اس وقت جو صدیق اکبر عبادت کر رہے تھے، کائنات میں کوئی اور وہ عبادت نہیں کر رہا تھا، وہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے، اور 3 دن 3 راتیں اتنا قریب رہے، اور پھر اس کے بعد سبحان اللہ جس جافشانی کے ساتھ، جس قربانی کے ساتھ یہ سفر آگے ہوا، اور حضرت عمر کا وہ قول ہی کتنا شاندار ہے، کیا فرماتے، عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف اور غار ثور والی ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف۔ تو سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام، اور پھر جلوس بین یدیک، نبی پاک کے سامنے حاضر رہوں، آپ کے قدموں میں حاضر رہوں۔ تو آج بھی روضہ رسول میں صبح قیامت تک صدیق اکبر نبی پاک کے ساتھ موجود ہے، زندگی میں تو ساتھ رہے، آج دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آقا کے ساتھ ہیں۔ اور وہ حدیث پاک جس کا مضمون ہے کہ ایک بار میرے آقا دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ ہے، صحابہ اکرام کی جماعت پر تشریف لا فرمایا دیکھ لو جس طرح آج آئے ہیں محشر کے دن بھی اسی طرح آئیں گے۔ تو کیا قرب ملا، کیا ساتھ ملا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق اور آپ کی زندگی کا اگر یوں کہا جائے کہ کیا سرکل تھا، کیا ان کی زندگی تھی، تو میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ یہی مقصد تھا صدیق اکبر کی زندگی کا، اور آپ کی سیرت کو جتنا پڑھیں یہ پروف ہوتا ہے کہ سب کچھ تن من دھن سب نبی پاک پر آپ نے قربان فرمایا۔ ماشاءاللہ، یہ تو وہ زندگی پاک تھی جو حضور علیہ السلام کے ساتھ گزاری۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی آپ کے لیے کچھ ارشاد فرمایا، حضور کی آپ سے محبت کیسی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر جو کہ عاشق اکبر ہیں، ان سے محبت بھی فرمایا کرتے تھے، آپ کے فضائل بھی نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی 8ویں جلد میں نبی کریم علیہ السلام کے چند فرامین احادیث طیبہ ذکر فرمائے ہیں کہ جس کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت واضح ہوا کرتی ہے۔ 3 روایات میں پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو حبر الامہ فرمایا، یعنی حضور علیہ السلام نے آپ کو امت کے بہت بڑے عالم کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ السلام کے صحابہ ایک تالاب میں گئے اور وہاں تیراکی کرنے لگے۔ وہاں حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام تالاب میں پیر یعنی تیرنے لگے، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص اپنے یار کی طرف پیرے یعنی تیرنے لگ جائے، اپنے دوست کی طرف چلا جائے۔ سب نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ صرف حضور علیہ السلام باقی بچے اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی بچ گئے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ دونوں باقی ہیں، نبی کریم علیہ السلام خود حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیر فرماتے ہیں، یعنی تیر کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور یوں نبی کریم علیہ السلام آپ کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے انہیں گلے لگا کر ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، مگر یہ میرا یار ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے آپ کی فضیلت کو بیان فرمایا، اس سے حضور علیہ السلام کی آپ کے ساتھ محبت بھی واضح ہوتی ہے۔ ایک اور بھی حدیث مبارک ہے، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تم پر وہ شخص ظاہر ہوگا کہ اللہ نے میرے بعد اس سے بہتر اور بزرگ کسی کو نہیں بنایا، وہ شخص ہمارے پاس آئے گا، اور فرمایا کہ اس کی شفاعت انبیاء کرام کے مانند ہوگی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حاضر ہی تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، اور یہ نبی کریم علیہ السلام نے آپ کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے،
کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ساتھ کھڑے دیکھا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر خدمت ہو گئے، تشریف لے آئے تو حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مصافحہ فرمایا، یعنی ہاتھ ملایا، اور پھر آپ کو گلے لگایا اور آپ کو بوسہ بھی دیا۔ تو سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضور صدیق اکبر کا منہ چومتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو الحسن، ابو بکر کا مرتبہ میرے یہاں ایسا ہے جیسا میرا مرتبہ میرے رب کے حضور میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی وہ محبت شان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے دربار میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائی۔ اسلام یہاں جائے حضور۔ بسم اللہ ماشاء اللہ۔ نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری ہمارے درمیان موجود ہیں ماشاءاللہ۔ موضوع بھی جاری ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک شان اور آپ کے کارناموں کو سننے، اس کی برکتیں لینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ کالز شامل کرتے ہیں سلسلے میں، انشاءاللہ نگران شورا سے بھی مدنی پھول لیں گے۔ کال سنائیے۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ امامہ شریف پہنتے ہیں اس کا کبھی یلو رنگ ہوتا ہے، مختلف کلر کے ہوتے ہیں، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے جو آپ کلر پہنتے ہیں؟ برائے مہربانی میری رہنمائی فرما دیجیے۔ مفتی حسان صاحب کچھ فرمائیں اگر اس بارے سے کچھ۔ 7 کلر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ایک ہے نفس امامہ، اس کی سنت ہے، اور دوسرا کلر جو ہے وہ سنت۔ تو امامہ تو کوئی بھی پہن لیا جائے سنت ادا ہو جائے گی، اور دوسرا جو کلرز ہیں وہ 7 کلر ہیں، ان میں سے کوئی پہنا جائے تو یہ کلر کی سنت، یعنی بعض تو باقاعدہ سنت ہے اور بعض ثابت ہیں۔ تو سفید امامہ، سیاہ امامہ یہ اکثر ہوا کرتا تھا، اور شیخ محقق کے مطابق جو ہے وہ کبھی کبھی سبز امامہ بھی، گرین امامہ بھی ہوا کرتا تھا، اور اس کے علاوہ دیگر امامے پہننا 7 کلر یہ ثابت ہیں جو امامے کے فضائل نامی کتاب کے اندر موجود ہیں۔ باقی اس طرح کا کلر جو ہے وہ میرے علم میں نہیں کہ یہ ثابت ہے، لیکن سنت پھر بھی ادا ہو جائے، امامہ پہننے کی سنت ادا ہو جائے۔ صحیح۔ اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب سے ایک بات یہ معلوم کرنی ہے کہ جیسے بعض لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ محرم الحرام جب شروع ہوتا ہے تو اس میں اگر سونا خرید لیا جائے، اور باقاعدہ بعض تو اس پر اسٹرکٹ عمل کرتے ہیں کہ سونا خریدتے ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق سونا خریدنے سے برکت ہوتی ہے اور خیر کی علامت اس کو سمجھا جاتا ہے، تو اس کی کوئی حقیقت ہے یا ایسے یعنی کہ یہ عوام میں رائج ہے؟ کے بارے میں بتا دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یعنی کوئی خاص اس کی نہ کوئی فضیلت نہ حقیقت ہے، عوامی بات ہے، عوامی بات ہے۔ کل بھی عرض کیا تھا کہ 10 محرم الحرام شریف میں وہ بھی اپنے اہل خانہ پر دسترخوان میں وسعت دینا، ان کو کھانے وغیرہ کے حوالے سے، اس کو خیر و برکت یہ اس پرٹیکولر تاریخ کے لیے۔ جی ٹھیک ہے، عاشورہ کے دن کے صحیح۔ ویسے مفتی حسان صاحب نے کل بڑی اچھی بات کی کہ جب بھی اپنے اہل و عیال پہ کچھ خرچ کریں گے تو وہ صدقہ بلکہ افضل صدقہ ہے، لیکن یہ جو بتا رہے ہیں بطور خاص متعین کہ زیور خریدنا ہے، اس سے بطور خاص کوئی زیور بھی تو انہی پہ خرچ ہوتا ہے، خوش ہوتے ہیں گھر والے۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میں نے 2 بکرے پالے، میں اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربان کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی عمر 6 مہینے ہے، 12 ربیع الاول کو 8 مہینے ہو جائے گی، کیا میں اس کو ان کو قربان کر سکتا ہوں یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتیان کرام کی موجودگی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ناظرین، آپ سے مختلف سوالات ہو رہے ہیں، جواب عطا فرما دیں۔ اصل میں جو قربانی، ایک تو قربانی جو واجب ہوتی ہے یا عقیقے کی جو قربانی کی جاتی ہے، اس میں تو شرائط ہیں جانور کی کہ وہ سال بھر کا ہونا چاہیے بکرا، لیکن یہاں پہ وہ قربانی نہیں ہے کہ جس کے لیے شرط قرار دیا جائے۔ تو اگر یہ اس قابل ہیں، قربانی کی جا سکتی ہے، تو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصال ثواب کے لیے، آپ کی بارگاہ میں قربت یعنی آپ کی بارگاہ میں مقام حاصل کرنے کے لیے، ان کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال۔ ربیع الاول میں استاد صاحب قربانی کیسی ہوگی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ربیع الاول کے اندر ہم وہ قربانی نہیں نا، اسی لیے وہ نیاز وغیرہ کے لیے شاید جی نیاز کو ذبح کر کے تقسیم وغیرہ کرنا چاہ رہے ہوں۔ اگلی کال دیجیے۔ محمد
توفیق اختاری نیو کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ والد صاحب کو یونین ڈیک لگا ہوا ہے، اس صورت میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا ایک یہ تھا کہ مطلب محرم کے سلسلے میں پروگرام ہو رہے ہیں تو السلام جو ہوتا ہے آخر میں ایک سلام سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، یہ سلام پڑھا جائے. السلام علیکم. گرین بیگ لگا ہوا ہے، والد صاحب کو نماز کیسے پڑھیں اس صورت میں؟ دیکھیں اس پہ معذور شرعی والے احکام ہوتے ہیں. اگر کوئی ایسا ہی معاملہ ہے کہ اس کے بغیر وہ جدا ہی نہیں ہو سکتا تو اب اس کے اوپر معذور شرعی والے احکام آئیں گے. اور معذور شرعی کا جو حکم ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک وقت میں اس وضو سے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مزید انشاءاللہ کال شامل کریں گے. حضور نگران شورا بھی ہمارے ساتھ ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی پاک سے ہم کچھ فیض لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ کا بھی مطالعہ وسیع ہے، اس بارے میں آپ بھی کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. خصوصاً آپ کی خلافت، آپ کی حکمرانی کے وہ 2 سال جو کئی حاکموں کے 200 سال سے بھی زیادہ یقیناً اہمیت رکھتے ہیں، آپ کیا فرمائیں گے ان خلافت کے 2 سالوں کے بارے میں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. آپ نے خلافت کی بات کی تو یقیناً خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو 200 سال کہہ رہے ہیں، میں تو کسی کے معاملے میں بھی اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ ان کی خلافت کا کوئی بھی تقابل کسی کی خلافت کے سینکڑوں ہزاروں کروڑوں سال سے کیا جا سکے. صحیح، ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ جس کو بھی آگے کامیابی ملی اس کامیابی کی بنیادی صدیق اکبر کی خلافت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. کیونکہ ان کے وہ کارنامے تھے، ان کی وہ جرت تھی، ان کی وہ استقامت تھی، ان کی وہ بہادری تھی، اور جو بعد میں وہ ان کے لیے کوئی ماڈل تھا، اور یہ خود اپنی ذات میں ایک ماڈل بن کر آئے تھے. نو ڈاؤٹ، بالکل. کیونکہ یہ ان سے پہلے کوئی خلیفہ وقت نہ تھا. صحیح، یہی خلیفہ اول ہے. بالکل. تو ایسا نہیں تھا کہ ان سے پہلے کوئی اس منصب کے لیے کسی کے پاس کوئی اصول یا کوئی طریقہ کار وضع کیا جائے. واہ واہ واہ. ٹرینڈ ہی آپ نے سیٹ کرنا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بیان کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے مشکلات پیدا کر دی، یعنی مشقت میں ڈال دیا ہے. صحیح، مشکلیں پیدا کر دی. اس سے یعنی آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کی احتیاطیں، اور سچی بات یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر بس ہے کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے وہ بس. خلافت کے بعد کا جیسا آپ مجھے ارشاد فرما رہے ہیں، حکمرانی آپ کی جو خلافت تھی، اس کے سب سے پہلا اسٹیپ تو یہ تھا، زندگی کا ایک ایسا پہلو ہے کہ اس میں آپ کی شخصیت کا ایک الگ ہی رنگ ہے. صحیح، کیونکہ وہ رنگ میں منکرین زکوٰۃ سے مقابلہ ہے، اور اس رنگ میں جو نبوت کے جھوٹے دعوے کرنے والے تھے ان کا مقابلہ. یعنی کہ جو تحفظ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے، اس کے اصل سپہ سالار اعظم میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہیں سپہ سالار اعظم جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کا جس انداز سے تحفظ کیا، اور جس انداز پر آپ نے لشکر بھیجے اور لشکر پھر لشکر بھیجے، حتیٰ کہ آپ نے اس فتنے کا جو سد باب کیا، وہ اپنی مثال آپ جو وہ پورا ایک واقعہ ہے جو مسلمہ کذاب کا مقابلہ ہوا، اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے مبارک سے اس نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے والا وہ واصل جہنم ہوا، قتل ہوا. اور تو یہ تھا، تو وہ جو کیفیت تھی نا کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں کہ میں ان سے جنگ کروں گا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام کا اس معاملے میں اتفاق نہ ہونا، پھر بعد میں یہ بات کا اقرار ہو جانا کہ جو سینے کی کشادگی صدیق اکبر کو حاصل ہوئی، وہ ان کی مثال آپ تک وہ کیا ایسا نظریہ تھا، وہ شرعی کیا ایسا حکم تھا، اور وہ شریعت کی وہ کون سی شک تھی کہ جو صدیق اکبر پر ظاہر ہو رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ میں ان سے جہاد کروں گا کہ وہ کیوں زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں. وہ ان کا حکم جو صدیق اکبر کے سامنے واضح ہوا تھا، بعد میں اوروں کے سامنے واضح. پھر یہ جو سیرت کا پہلو ہے نا کہ آپ کی اپروچ کسی چیز پر بہت اچھی تھی، کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آخری وحی نازل ہوتی ہے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، اور قرآن کریم کی جو آیت نازل ہوتی ہے، تو اس پر صدیق اکبر کا رونا
اور باقی کا خوش بقیہ کا خوش ہونا، اور صدیق اکبر کی وہ معرفت کہ ہر نبی اپنا ایک منصب جو ہوتا ہے وہ پورا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رخصت ہو جائیں گے، جدا ہو جائیں گے۔ یہ جو عشق رسول کی جو اپروچ تھی، معرفت رسول کی جو اپروچ تھی، بالکل، اور شرعی احکام اور شرعی مسئلے کو اور قرآن و حدیث کے حکم کو صحیح سمجھنے کی جو اپروچ تھی، یہ ان کی ایک خاص خصوصیت تھی، اور اس پر ان کا جو استقامت و جماؤ تھا نا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس نہ لوٹنا۔ حالانکہ جس لشکر میں اسامہ بن زید سپہ سالار تھے، اس وقت یہ اس لشکر کے ایک فرد صدیق اکبر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن خلافت کے بعد آپ نے اس کو باقی رکھا اور خود چھوڑنے گئے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ پیادہ چھوڑنے گئے، وہ گھوڑے پہ بیٹھے، اور وہ تھا کہ میرے آقا نے جس چیز کو باقی رکھا میں اسے کیسے لوٹا سکتا ہوں۔ یہ جو معرفت کی جو چیز تھی نا، میں کہتا ہوں اپروچ، جو ایک انگلش کا ایک ورڈ ہے، ایک ایکسٹرا آرڈنری ان کی ایک اپروچ تھی چیز کو سمجھنے میں، معرفت میں، اور کچھ شخصیت کی پہچان۔ یعنی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو صلح حدیبیہ اور دیگر اس طرح کے واقعات پر جیسے کہ معاہدہ ہوا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم ایسے صحابی کہ اللہ کے رسول فرمائے کہ اللہ نے عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا، یعنی ایسی شخصیت ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ مطلب کہ وہ بے چین ہو گئے کہ یہ کیسا معاہدہ ہے جب ہم حق پر ہیں۔ تو جو بات بارگاہ رسالت میں انہوں نے عرض کی، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات پر جو جواب ارشاد فرمایا، اس جواب کے بعد جب آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہی بات عرض کرتے ہیں، تو مین و عین وہی جواب کم و بیش جو آقا نے ارشاد فرمایا تھا، سیم جواب صدیق اکبر بھی دے رہے ہیں۔ اتنی کلوزنس ہے۔ ایک تو قرب کا ہونا، عبدالحبیب بھائی آپ جیسے ماشاءاللہ قرب کی بات کر رہے تھے، ایک قرب کا ہونا، قرب کئیوں کا نصیب ہو جاتا ہے، لیکن اس سوچ کو اپنے اندر ایبزورب کر لینا اور اپنے اندر اس سوچ کو لے لینا، پھر اس سوچ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا نا، یہ صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہ کتنا کنورٹ ہے ان کی طبیعت، وہ کرتے چلے گئے۔ تو یہ چند چیزیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمایاں ہیں۔ آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو سب سے پہلا اسٹیپ تھا، جو خلافت میں سب سے پہلا اگر کوئی معاملہ امت پر درپیش تھا، وہ تو اسے سنبھالنا تھا، اسے یکجا اور متحد رکھنا تھا، اور اس میں جو آپ نے رول ادا کیا ہے اس بارے میں آپ کیا؟ وہ رول وہ بھی مطلب کہ ون پوائنٹ رول ہے کہ جو سرکار نے فرما دیا نا، بس اس پر ہم جمے رہو صلی اللہ تعالی وسلم۔ ون پوائنٹ رول ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، آقا نے کیا فرمایا تھا، یعنی وہ جو اتنے بڑے سانحے کے بعد وہ بھی سب سے بڑے عاشق تھے، لیکن اپنے آپ پر بھی کنٹرول کیا اور صحابہ کرام کو بھی یکجا کر کے رکھا۔ نبی پاک کے پردہ فرمانے کے بعد جو کردار ادا کیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے، امیزنگ حوصلہ۔ اس کے بارے میں تو علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم ردت، یعنی یہ جو دن تھا نا، یوم جو خلافت تھا، اس میں صدیق اکبر مقام نبوت پر کھڑے ہوئے تھے، یعنی نبی نہیں تھے لیکن وہ رول ادا کیا تھا کہ جو ایک نبی کا رول ہوتا ہے، کہ کس طریقے سے امت کو مجتمع رکھا تھا۔ آیت کریمہ تلاوت کی جس سے فاروق اعظم وما محمد الا رسول، اس سے پہلے ہی آیت نازل ہوئی ہے، صحیح، مگر اس آیت کریمہ کے سنتے جو فاروق اعظم کی کیفیت تبدیل ہوئی، ایسا لگتا ہے یہ پہلی بار سنی ہونا، ایسا فیل تھا۔ افراد کو سنبھالنا، افراد کو چلانا، ان کن کیفیات میں لے کر چلنا، پھر جو ایک ایموشنل میٹر ہیں وہاں پر، جو دیگر ہیں وہاں پر، اس ہر چیز کو لے کر چلنا، پھر یک لخت رک جانا کہ آپ مارکیٹ میں جائیں گے، کام کریں گے تو امور خلافت کون چلائے گا، صحیح، فوراً ریٹرن اپنے کام کاج کو اگر ہم کہیں کہ بجنبش قلم ختم کر دینا، بڑی بات، اور آ کر وہ وظائف کی طرف آ جانا، وظیفہ بھی کیلکولیٹڈ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ، یعنی یہ سب چیزیں نہیں تھی نا، آقا کی تربیت کا شاہکار تھے نا۔ بے شک بھائی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے تو امت کے لیے رہنمائی فرما دی نا کہ آپ کی غیر موجودگی میں مصلی ان کے سپرد کر دیا نا، امامت ان کے سپرد کر دی، تو دین کے معاملے میں جس کو امام بنایا گیا، صحابہ کرام نے اپنے دنیائی معاملہ میں بھی اسی کو اپنا امام بنا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ جو شعر ہے، فرماتے ہیں
یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. اس شعر میں کیا ہے مفتی حسان صاحب؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کہتا ہے کہ یہ دونوں کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام اہل جنت کے سردار ہیں. لیکن یہ فرمایا کہ لا تخبرہما، ان دونوں کو اس بات کی خبر نہ دینا. تو اسی حدیث کی طرف اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اشارہ یہ محبت والی بات ہے کہ خبر نہ دینا. ہاں میں بتاؤں گا تو زیادہ خوشی ہوگی، جی ہے نا. میں بتاؤں گا نا، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ تم بتاؤ گے تو ٹھیک ہے، میں بتاؤں گا تو زیادہ خوشی ہوگی. وہ نہیں حج کا ہوا تھا کسی کا، تو آپ نے ہی عرض کی تھی امیل سنت کو اگر آپ بتا دیں گے تو زیادہ خوشی ہوگی. تو یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ مثال بھی آپ نے بڑی اچھی دی ہے. یہ خود ان کے ساتھ پریکٹیکل ہوا تھا. ایک کے ساتھ اور آتا تھا ہمارے ماشاءاللہ تو امیل سنت، تو انہوں نے عرض کی تھا کہ مدینہ آپ ان کو کہہ دیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کہہ دیں تو زیادہ خوشی ہوگی. تو جب بڑا کوئی اس طرح خوش، پھر مالک جنت ہی کہہ دے نا، سبحان اللہ، تو وہ ایک میٹر ہوتا ہے. کیا بات. یہ ایک الگ ان کی کوالٹی تھی. جنتی جوانوں کے سردار جو ہیں ان کے والد گرامی سے کہا جا رہا ہے کہ جو جنت کے بزرگ ہوں گے بڑی عمر والے حضرات، حضور ان کے سردار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، یعنی یہ کہ جو شان نزول اور جس طرح کے تفاسیر میں مضامین ہیں کہ اللہ کریم کا پیارے صدیق اکبر کی شان میں سورہ نور میں بیان کا آنا، اور پھر مطلب کہ وہ ان کا منع کرنا کہ میں ان کے ساتھ اب وہ حسن سلوک جاری نہیں رکھوں گا، اور اللہ کریم کا آپ کے اس کہنے پر آیات کریمہ کا نازل کرنا، سرکار کے ذریعے صدیق اکبر تک بات پہنچانا، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچنے کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے، جو ایک شان نزول کے طور پر تھا. اگرچہ یہ ہمارا آج تک اس کا سلسلہ جاری ہے، تو وہ ہے نا اول الفضل ولا یأتلی اولو الفضل منکم ان یؤتوا اولی القربى، کس کے لیے؟ جی والسعۃ، کہ تم میں وہ ہے جو تم میں زیادہ فضیلت والے ہیں. جی آگے کیا تھا؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے؟ تو شاید مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ آقا میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں، اللہ میری مغفرت کر دے. یعنی صدیق اکبر نے اس پر باقاعدہ وہ ریپلائی دیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدیق اکبر کو آیت کریمہ سنائی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آیت کریمہ کے سننے پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ریپلائی دیا کہ آقا میں بالکل اس بات کو پسند کرتا، اللہ میری مغفرت کر دے. یعنی یہ ایک آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کی آیت نازل ہو رہی ہے، سرکار کے سر اقدس پر نازل ہو رہی ہے، آقا وہ آیت جس کے لیے نازل ہو رہی ہے اس کو آیت بیان کر رہے ہیں، اور وہاں سے وہ آیت کریمہ سن کر اپنے رب کو رسپلائی کر رہے ہیں، سبحان اللہ. اور وہاں سے ساری چیزیں چل رہی ہیں. پھر وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا کا کتنا خوبصورت ہے کہ انہیں چاہیے کہ معاف کرو، درگزر سے کام لیں. آپ نے پھر وظیفہ بھی جاری بھی کر دیا. اور بات بھی کتنی امپورٹنٹ تھی، بات کوئی چھوٹی تو نہیں تھی نا یار. کوئی آپ پر میرے پر بات کرتا ہے تو کتنے ہم کو بھاری پڑتا ہے، اگر کوئی کسی کی بیٹی پر بات کر دے اور اتنے عرصے تک بات چلے، پھر کرے بھی وہ جس کو پہلے راشن پہلے تو اس کے ساتھ وہ بھی رشتہ دار بھی ہیں، جی رشتہ دار بھی ہیں، اور اس نے سلوک وہ صلہ رحمی کے سارے رشتے یہ سب چل رہا ہے. اور یوں ایک آن کے آن وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا کہ اس بات پر جو ایک بالکل سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ہے صدیق تربیت مصطفیٰ کا شاہکار ہے. اور پھر اسی جو خلافت پر بات کر رہے تھے نگران شورا ماشاءاللہ کہ خلافت میں کئی ایسے اہم امور آپ نے سر انجام دیے اور ایک ٹرینڈ سیٹ کیا. اس سے پہلے تک تو کسی نے اس منصب پر قدم ہی نہیں رکھا تھا. اس کے بعد ہول سول آپ ہی سب کچھ تھے، ساری اسلامی سرحدیں آپ کی تھی. تو جب یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی واقعہ عفق کی، یہ آیت کریمہ اس وقت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدیق اکبر کے گھر میں تھے نا، کیونکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی امی کے گھر میں تھی جی، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں کلام ہوا. اور پھر آپ نے کچھ یوں فرمایا کہ میں اس معاملے میں کیا کہوں، اور یہ جو گفتگو ہوئی اسی وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تبدیل ہوئی، آثار وحی ظاہر ہوئے، اور وہیں آیت کریمہ کا آنا. تو یہ گھر کس کا تھا؟ صدیق اکبر کا تھا. اللہ اللہ. یعنی صدیق اکبر کے گھر میں ہی آیا تطہیر
आया ततहीर नाजिल हुई और वाक़े इफ्क पर ये हुआ और अम्मी जान के फजाइल बयान हो रहे हैं, सिद्दीक अकबर के शान बयान हो रही है। घर के साथ आया, क्या घर आयत नाज़िल हो रही है। बीबी आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि कोई दिन ऐसा नहीं था कि सुबह शाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ न लाते हो। सुबह शाम हमारे घर पर तशरीफ लाया करते थे। और ये घर में एक बार आ जाए वहाँ चरागा हो जाए। और ये भी था कि मतलब आप फरमाती है कि मुझे इतना तो था कि मेरे मामले में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ वजाहत फरमा देंगे, मगर ये ना सोचा था कि मेरी शान में अल्लाह ताला आयत नाज़िल फरमा देगा। सुबह क़यामत तक ये शान मेरे आका सिद्दीक अकबर की शहजादी की है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बात ये चली तो एक मरतबा हज़रत जिब्रील आए तो आके कहा कि अबू बकर को अल्लाह का सलाम, अल्लाह यानी अल्लाह ताला उनको अपना सलाम। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मैयत और सोहबत और रफ़ाकत में अयाम गुज़रे और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ऐसे ही मजमे से खिताब करते हुए इरशाद फरमाया, मन अतामा मिनकुमुल यौमा मिस्कीना, आज कोई मिस्कीन को खाना खिला के आया, यानी रोज़मर्रा के अमाल भी देखे जी। तो आप कह रहे हैं आना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आपने फरमाया मन अस्बहा मिनकुमुल यौमा साइमा, आज रोज़े की हालत में कोई आया, अल्लाह अल्लाह कहते आना या रसूलुल्लाह, खुद रोज़े की हालत में मिस्कीन को खाना खिला के आ रहे हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन आदा मिनकुमुल यौमा मरीदा, आज किसी मरीज़ की भी कोई इयादत करके आया है, कहा मैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी जो चीज़ें आप पूछते गए, आगे जनाजे का पूछा, जनाजे का भी हाँ कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने जनाजा भी आज एक अदा किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मजतमान फिमराइन इल्ला दाखिलल जन्नह, जिस बंदे खुदा में ये औसाफ जमा हो वो ज़रूर जन्नत में दाखिल होगा। जन्नती तो आपको 12 कहा गया, यानी कितनी फजीलतों में हिजरत पर जन्नत की बशारतें हुई तो उसमें, अशरा मुबशरा है तो उसमें, ग़ज़वा बदर हैं तो उसमें, फिर इतनी बार मज़ीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जन्नती कहा गया। बल्कि ना सिर्फ जन्नती, यहाँ तक जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहले जन्नत को जन्नत में जाने से पहले दरवाज़ों से आवाज़ें आएंगी, बाबुस्सलाह से, बाबुर्रियान से, मुख्तलिफ जगहों से। तो अर्ज़ करने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा बंदा भी है कि जन्नत के करीब जाए, सब दरवाज़ों से आवाज़ आए कि मुझसे दाखिल हो जाओ। तो आपने फरमाया मुझे उम्मीद है कि अबू बकर वो तुम हो गए, जब जन्नत के करीब जाओगे तो सारे दरवाज़ों से आवाज़ आएगी कि मुझसे यहाँ से तशरीफ लाइए। सुभान अल्लाह। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, ये जो आयत करीमा है, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ वो है जो सबसे बड़ा मुत्तकी है, इसकी रूह से भी कोई फजीलत है हज़रत अबू बकर के लिए? जी, ये तो इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने और इमाम अहले सुन्नत ने अज़्ज़ुलालुल अनक़ा में इस बात को बयान किया है। 2 आयतों का नतीजा बयान किया है कि कुरान पाक की जो सूरह वल्लैल है, इसकी आखिरी आयतें ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की शान में बयान हुई हैं। और आप सयुजन्नबुहुल अत्क़ा वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा अल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का, कि उस सबसे बड़े मुत्तकी को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से दूर रखेगा जो अपना माल अल्लाह की राह में देता है ताकि पाकीज़ा हो जाए। वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, उस पर किसी का एहसान नहीं है कि जिसका वो बदला चुका रहा हो। इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिल आला, उसका जो मकसद है वो अपने रब्ब आला की रज़ा का हुसूल है। वलसौफ़ यरदा, और अन करीब उसका रब उससे राज़ी होगा। अच्छा, ये इसके बाद की सूरत सूरह वद्दुहा, और ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कामिल फ़जीलत के ऊपर सूरत है। तो इसको यानी एक तरह से यूँ कह लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत है, और इससे कबल की जो सूरत है वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की सूरत है। तो वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा, कि उस जहन्नम से अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़े मुत्तकी को दूर रखेगा। ये आयत मुबारका मुफस्सिरीन के मुताबिक सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हक़ में नाजिल हुई। यहाँ पर अत्क़ा ये सिद्दीक़ अकबर को फरमाया गया, और कुरान पाक में दूसरे मकाम पे सूरह हुजुरात में अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया कि इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि तुम में अल्लाह के नज़दीक सबसे बढ़कर इज़्ज़त वाला वो है जो तुम में सबसे बड़ा मुत्तकी है। दोनों आयतों को मिलाएंगे कि सबसे बड़ा मुत्तकी खुद अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत में
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اور دوسرے مقام پہ فرما دیا کہ جو سب سے بڑا متقی ہے وہی اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا عزت والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر عزت والے، سب سے بڑھ کر عزت والے ہیں، اور پھر افضل البشر بعد الانبیاء۔ جی، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف کا بیان فرمایا، اور اس کی تصدیق کرنے والے نگران شورا اس پر کچھ فرمائیں گے؟ معراج کی تصدیق میں سب سے اول اگر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، وہ کیسا موقع تھا؟ وہ ایسا موقع تھا کہ اس سے پہلے کی اگر بات کریں نا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف مبارکہ کو دیکھتے ہوئے آپ تو انتظار کرتے تھے کہ سرکار کب اعلان نبوت فرمائیں گے۔ صحیح، یہ صدیق اکبر کی شان ہے، یعنی یہاں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، وہاں انہوں نے وہ ایمان لیا ہے۔ تو یہ تو بھائی یہ پہلے یہ ہیں ہی ہر چیز میں پہلے فرسٹ۔ تو یہ معراج کی تصدیق میں بھی یہ آگے ہی آ گیا کہ بس سرکار نے فرمایا، صحیح فرمایا، درست فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ان کی بس کیا بیان کریں گے، کیا کہوں تجھے، کیا کہوں تجھے، صحیح۔ یہاں یہ کہ جو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آیت نازل ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، تو ایک چھوٹی بات، ایک بات اور مرض، آیت تیمم کی جو آیت نازل ہوئی کہ جس میں تیمم کرنے کی اجازت دی گئی کہ پانی نہ ہو، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور جو خصوصیات اس امت کی بیان کی گئی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں وہ دی گئیں جو مجھ سے پہلی امت کو نہیں دی گئیں۔ اس میں سے ایک بات کی ارشاد فرمائی کہ جعلت لی الارض مسجدا، اور بعض میں ہے کہ طہورا، کہ جو جگہ ہے اس کو سجدے کے لیے مقرر کر دیا گیا کہ جہاں بھی پاک جگہ ملتی ہے ہم نماز پڑھ لیں، اور مٹی سے ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ تو یہ تیمم اس کے حوالے سے یہ جو واقعہ پیش آیا وہ ایک غزوے میں واپسی پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ سے رکنا پڑا، کیونکہ وہ نے عاریتاً لیا تھا حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے، تو وہ رک گئے، تلاش کرتے رہے، ساری نہیں ملا، رات ہو گئی تو رات وہیں قیام کرنا پڑا، صبح ہوئی تو پانی نہیں تھا، لوگ جو ہے وہ پریشان ہوئے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کے عرض کی کہ یہ آپ کی بیٹی نے کیا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر کو روک لیا، پانی نہیں ہے، وضو کرنا ہے، اور وضو ہو نہیں پائے گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جلال میں اندر گئے، حضور علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں سر رکھ کے سو رہے تھے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جلال میں کوکھ پر انگلی ماری کہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تربیت یافتہ تھیں، جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے غار ثور کے اندر پاؤں نہیں ہلایا تھا، جب سانپ نے ڈنک مارا تھا تو تکلیف ہو رہی تھی لیکن پاؤں نہیں ہلایا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کے اندر خلل نہ آ جائے۔ تو پھر حضور علیہ السلام جاگے، بتایا گیا کہ یہ ایسا معاملہ ہو گیا، تو اس وقت یہ آیت تیمم نازل ہوئی۔ تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اے آل ابو بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھرانے کی بہت ساری برکتیں یہ جو ہے وہ اہل اسلام کو حاصل ہوئی ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ابتدا میں نے بھی عرض کی اور نگران شورا نے اس کو اور واضح کر دیا، کھول کے بیان کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر ادب و احترام کرتے تھے، اس پر احادیث طیبہ بہت ساری موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام نے آپ کو امام مقرر کیا، آپ نے نمازیں پڑھائیں، اور حضور علیہ السلام کے پیچھے، حضور علیہ السلام نے جن کے پیچھے نماز پڑھی وہ سب سے زیادہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھی ایک نماز ادا کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام تشریف لے کر گئے ایک جگہ صلح کرانے کے لیے، جب واپسی تشریف لے کر آئے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے۔ حضور علیہ السلام آگے پہنچے، صحابہ کرام علی مردوان نے تصفیق کرنا شروع کی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ متوجہ ہو جائیں۔ نماز حدیث کے الفاظ ہیں کہ لا یلتفتوا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھتے تھے تو کہیں بھی التفات نہیں کرتے تھے، توجہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اب جب تصفیق بڑھتی چلی گئی، آوازیں بڑھتی چلی گئیں، تو آپ متوجہ ہوئے، دیکھا حضور علیہ السلام پیچھے تشریف فرما ہے، تو آپ پیچھے ہٹنے لگے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اشارہ، حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ وہیں رہو، تو آپ کھڑے رہے، پھر اس کے بعد آپ پیچھے آ گئے اور حضور علیہ السلام آگے گئے۔ تو پھر جب نماز پوری ہوئی تو پوچھا کہ جب میں نے کہا تھا تو تم کیوں آگے کھڑے نہیں رہے؟ تو علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ ایک لمحے کے لیے کھڑے ہوئے تھے،
وہ آپ نے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہیں کہ ما کان لی ابن ابی قحافہ، اپنا نام نہیں لیتے بلکہ کہتے ہیں کہ ابو قحافہ کے بیٹے کا یہ مقام نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑا ہو، اس لیے میں پیچھے آ گیا۔ نام نہ لینے کی کیا وجہ ہے؟ آج اسی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ میری یہ حیثیت نہیں کہ میں نام لے کے بات کروں، نہ اپنا نام لیا نہ اپنے ابو کا نام لیا، ان کی بھی کنیت استعمال کی۔ اور شاید میرا خیال ہے مفتی صاحب اس کی اگر تصدیق کریں کہ وہ نماز کہاں، جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے بھی نماز شروع کی، وہیں سے شروع کی، ہاں، اور وہ کہاں تھے، کیا تھا، اور نماز ہو گئی سب کی، اور کیسی کامل اکمل نماز ہو گئی، اتنا سجدہ سہو ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ تو مسئلہ شرعیہ ہے، حضور علیہ السلام سے کلام کی وجہ سے جو ہے وہ نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ اجازت تو بہت سارے مقامات پر ہوتی ہے کہ نماز چھوڑ کے بندہ جا سکتا ہے، والدین بلاتے ہیں یا کسی کو دیکھا کہ وہ گر رہا ہے اور اسی کے بچانے پر موقوف ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن حضور علیہ السلام سے کلام کی بنیاد پر نماز ٹوٹتی نہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے۔